دوستو اس بار سورج گرہن ماہ سفر کے آخر میں اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آ چکا ہے۔ ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو بدھ کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کا ابتدائی وقت اور اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ دوستو ماہ سفر کے آخر میں اور ربیع الاول سے پہلے سورج گرہن کا لگنا قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رب کریم سفر کے ان ایام میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں سے کئی سو سالوں بعد اس وقت میں سورج گرہن لگ رہا ہے، اور اس دوران سورج گرہن کا لگنا ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہر انسان کے لیے۔ دوستو یہ گرہن پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ گرہن پوری دنیا پر بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا۔ یہ وہ گرہن ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار بہت سارے مذہب میں کیا جا رہا تھا۔ صدیوں کے بعد، دہائیوں کے بعد اس قسم کا وقت آتا ہے، اس کو استعمال کیجئے گا۔ دوستو بات تو ہم کریں گے سورج گرہن کی، لیکن اس سورج گرہن کی اس ویڈیو کے بارے میں اگر بات کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اس صدی کا سب سے زیادہ اہم ترین ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ آپ کی زندگیوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی ویڈیو ہے جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو بظاہر تو بات ہم سورج گرہن کی کریں گے، لیکن سورج گرہن کے اثرات اس وقت کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، یہ آپ کی پوری زندگی میں ایک تلاطم پیدا کر سکتا ہے۔ اس ساری ویڈیو کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر تمام آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ لیکن دوستو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہم نے شروع میں کہا کہ اس صدی کی سب سے زیادہ اہم ویڈیو ہے، تو دوستو اس میں آخر کچھ تو حقیقت ہوگی۔ دوستو اس گرہن کو جو یہ آ رہا ہے، اس کو صرف سورج گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ سورج گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں کہیں ایک بار ہوتا ہے۔ جہاں اس سورج گرہن سے سمندروں میں طغیانی آتی ہے، وہاں روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جہاں اس سورج گرہن سے دنیا کے اوپر اثرات آتے ہیں، وہاں روحانیت، وجدانیت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچیں، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکیں، قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو ملے گا۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج ثابت ہوگا۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے جو کہ بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین وقت ہے، اور مجھے اس وقت کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ یہ وقت بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ انتہائی نایاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا گرہن ہے یہ۔ حالانکہ یہ پارشل گرہن ہے لیکن اپنا اثر ڈالے گا۔ حالانکہ اس وقت آپ کو سورج روشن نظر آئے گا لیکن اپنا اثر ڈالے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عموماً 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں اور 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 45 دن تک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گرہن 2.5 سال تک اثر رکھے گا۔ آنے والے سالوں میں لگنے والے تمام گرہن اسی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہیں، ان کی چابیاں اس گرہن کے وقت میں چھپی ہوئی ہیں۔ ماہ سفر کا آخری حصہ اور ربیع الاول کی آمد کا بابرکت وقت، اس بابرکت مہینے کے قریب سورج گرہن کا لگنا قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے اس دن کے اندر 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا، یعنی جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیجئے۔ اس سورج گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں آپ پر، آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر بار پر، اگر آپ تمام کے تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں اور بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو سورج گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام لازمی کرنا۔ دوستو ماہ سفر کا یہ آخری وقت اور ربیع الاول کی آمد کا یہ جو دور ہے، کیونکہ برکت والا ہے، جس میں سورج گرہن کا لگنا ہمارے لیے دلیل ہے کہ ابھی بھی اپنے راستے پر آ جائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس بابرکت دور میں بھی سورج کو گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ سورج گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ دوستو اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ سورج گرہن جو ماہ سفر کے آخر اور ربیع الاول کے شروع میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس سورج گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی اور بربادی میں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ دوستو، یہ اس سال کا دوسرا سورج گرہن ہونے والا ہے۔ پہلا گرہن گزشتہ مہینوں میں ہوا جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ماہ سفر کے آخر میں دوبارہ سورج گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک الرٹ ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی امت سے ناراض ہے۔ خدا را اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی کر لو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے کر لو۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 اعمال کر لو گے، تو سورج گرہن کے تمام منفی اثرات سے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، اور کم سے کم 3، 7 یا 11 افراد تک اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ امت مسلمہ، تمام مسلمان بھائی بہن اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کی ناراضگی کم ہو، اور سورج گرہن کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ختم ہو جائیں۔ دوستو، یہ سورج گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں یعنی پریگننٹ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا جلدی ہو سکے صدقہ اور خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑا پن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجے کو نرم رکھیں، جھکنا سیکھ لیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں سورج گرہن کے ان ایام کے اندر وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سوئیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں، اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ جہاں سورج گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ 3 اعمال بتاؤں گا، جنہیں کرنے کے بعد سورج گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے گا کہ یہ سورج گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ آج جس نے بھی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی کر دی، دوستو، اگر یہ وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، سورج گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے، تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ماہ سفر کے آخر میں سورج کو گرہن لگنے والا ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے ہے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ آپ نے اس سورج گرہن کے دن میں یہ 3 کام کرنے ہیں، اور 3 کام جو شخص یہ کر لے گا، وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جس گھر میں یہ کیا جائے گا، اس گھر کی حفاظت بھی فرشتے فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سورج گرہن کے دوران کیا اعمال کرنے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا لازمی ہے۔ درود پاک کی اجتماعی دعا میں سورج گرہن سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے۔ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے، جس کی برکت اور فضیلت سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ اور یہ 3 کام کرنے ہیں۔ اگر آپ سورج گرہن کے اثرات سے خود کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو اور اپنی آنے والی منزل کو بچانا چاہتے ہیں، تو دوستو پھر آپ کو یہ 3 کام ہر حال میں کرنے ہوں گے۔ یہ سورج گرہن کب لگے گا، کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی چھوڑ کر یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی
تو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اب آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ سورج گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں ہے، پوری دنیا پر بڑے منفی اثرات ڈالے گا۔ ان سے بچاؤ کے لیے آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو، آج پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صبح پڑھ لو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ کے آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو اور اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے ہوگا کیا؟ جب آپ اللہ کے نام سے کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں نا تو اس میں خیر، برکت اور سلامتی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی سورج گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیں۔ پہلا وظیفہ دوستو، اب ہم اس ویڈیو کے اس سب سے اہم موڑ پر آ چکے ہیں جہاں میں آپ کو وہ پہلا اسم اعظم، وہ پہلی کائناتی تسبیح بتانے جا رہا ہوں جو 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن سورج گرہن کے ابتدائی وقت میں آپ کی ڈھال بنے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکی ہے لیکن میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سورج گرہن میں ہی اسے کیوں پڑھنا ہے؟ دوستو ذرا تصور کریں، جب آسمان پر سورج کا نور چھین جاتا ہے، جب فضاؤں میں ایک پر اسرار اندھیرا اور حبس چھا جاتا ہے تو اس وقت کائنات کا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ سائنسی طور پر زمین کی لہریں بدلتی ہیں، روحانی طور پر یہ وقت ہیبت ہوتا ہے۔ ایسے میں جب آپ پکارتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو آپ دراصل کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، حالات کتنے بھیانک کیوں نہ ہو، گرہن کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، پاکی صرف تیری ذات کے لیے ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہو نا تو قدرت آپ کی حفاظت پر مامور ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس دن اس تسبیح کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا اپنی انگلیوں کے پوروں پر اسے گن کر پڑھنا ہے۔ میری وہ بہنیں جو اس وقت حمل سے ہیں ان کے لیے یہ تسبیح کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ گرہن کے دوران جب منفی شعائیں زمین پر پڑتی ہیں تو یہ کلمات آپ کے گرد ایک ایسا نوری حصار بنا دیتے ہیں جس کو کوئی بھی بد اثر پار نہیں کر سکتا۔ دوسرا وظیفہ جسے میں روحانی ایٹم بم کہتا ہوں، 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن سورج گرہن کے پک ٹائم میں آپ نے صرف 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 کا عدد روحانیت میں فتح اور حفاظت کا عدد مانا جاتا ہے۔ جب آپ 100 بار یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کائنات کی سب سے بڑی طاقت یعنی اللہ رب العزت سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اس وقت پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سورج گرہن کے وقت شیطانی طاقتیں اور منفی لہریں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورج گرہن کے دوران جب اندھیرا مکمل چھا چکا ہو، مصلی پر بیٹھ کر یا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، اگر آپ بیمار ہیں یا حاملہ ہیں، نہایت عاجزی سے ہاتھ اٹھا کر اسے پڑھنا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کے گھروں میں بے سکونی ہے وہ اس وظیفے کو پڑھ کر ایک پانی کے گلاس پر دم کریں اور گرہن ختم ہونے کے بعد گھر کے تمام افراد کو پلا دیں۔ دوستو پہلا وظیفہ میں نے بتایا، اب یہ دوسرا وظیفہ بھی آپ کے پاس آ گیا۔ یہ وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کے دن یہ تاریخ اپنے ذہن میں نقش کر لیں اور اس ویڈیو کو سنبھال کر رکھ لیں۔ ابھی کومنٹس میں یا اللہ ہماری حفاظت فرما لکھیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔